السلام علیکم ناظرین، پروگرام ویژن بہ راجہ عاطف ذوالفقار کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ وزیر اعظم ہاؤس کی آڈیو لیکس کے معاملے پر تاریخ کی ایک طاقتور ترین انویسٹیگیشن کمیٹی قائم کر دی گئی ہے، جس میں ڈی جی آئی ایس آئی اور ڈی جی انٹیلیجنس بیورو سمیت بہت سارے وفاقی وزراء اور دیگر افسران شامل ہوں گے۔ یہ کمیٹی جو ہے اس سارے معاملے کا جائزہ لے گی کہ کیسے یہ سیکیورٹی بریچ ہوا اور پھر اب کیا کیا اقدامات کرنے۔ بہت اہم تفصیلات ہیں، یہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، مگر اس سے پہلے کہ ہم اپنے پروگرام کو آگے بڑھائیں، آپ سے گزارش ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز کر لیجئے، ساتھ ہی بیل آئیکن بھی دبا دیجئے تاکہ جو ہی ہمارا کوئی نیا پروگرام اپلوڈ ہوتا ہے تو اس کا نوٹیفیکیشن فوری طور پر آپ کو موصول ہو سکے۔ پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ وزیر اعظم ہاؤس کی آڈیو لیکس کا سلسلہ شروع ہوا۔ پہلے 2-3 آڈیو لیکس آئیں جو موجودہ پرائم منسٹر ہیں شہباز شریف صاحب، ان کے حوالے سے، اس کے بعد 2 آڈیو لیکس آئیں سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب کے حوالے سے، اور اس کے بعد ایک آڈیو لیکس کا ایسے لگتا تھا جیسے پاکستان کے اندر کوئی کمپٹیشن سا شروع ہو گیا اور وزیر اعظم آفس جیسی حساس جگہ یا وزیر اعظم ہاؤس جیسی حساس جگہ ایک مذاق عملاً بن کر رہ گئی تھی، اور جو وزیر اعظم ہاؤس میں ہونے والی جو کانفیڈینشیل گفتگو ہے وہ ہمیں ٹویٹر پر اور سوشل میڈیا پر دکھائی دے رہی تھی۔ یہ ایک بہت سنگین معاملہ تھا، کیونکہ اس کی سنگینی کا آپ اندازہ اس چیز سے کر لیجیے کہ پاکستان دنیا کی جو 7 اعلانیہ جوہری طاقتیں ہیں ان میں سے ایک طاقت ہے، اور اس کے وزیر اعظم کا آفس اگر سیف نہیں ہے، وہاں پر 2 افراد یا 2 سے زائد افراد آپس میں کوئی بھی گفتگو کر رہے ہیں تو وہ کسی بھی طرح سے وہ لیک ہو رہی ہے، اس کو جو ہے وہاں سے اس کو ہیک کیا جا رہا ہے یا اس کی لیکیج ہو رہی ہے کہیں سے، جو اس کو ٹیپ تو یقیناً کیا جا رہا ہے جیسے بھی کیا جا رہا ہے۔ اب جب یہ سارا معاملہ ہوتا ہے، اس کا ایک بڑا ہنگامہ کھڑا ہوا اور سمجھ نہیں آ رہی کہ کیا جائے، اور نوٹس تو اس کا لیا وزیر اعظم نے، ان کو لینا بھی چاہیے تھا، یہ کہ انتہائی اہم معاملہ ہے۔ اور اس کے بعد پھر یہ ہوا کہ ابھی تک انویسٹیگیشنز ہوئی، لیکن ان انویسٹیگیشنز کے نتیجے میں ایک کام ضرور ہوا، وہ کام یہ ہوا کہ جو لیکیج کا سلسلہ تھا وہ بند ہو گیا۔ اب وہ لیکیج کا سلسلہ کس طرح بند ہوا؟ یقیناً اس سلسلے میں پاکستان کے جو انٹیلیجنس ادارے ہیں ان کی صلاحیت پر ہمیں کوئی شبہ نہیں ہے، انہوں نے یقیناً متعلقہ لوگوں تک وہ پہنچے ہوں گے، اور یہ انہوں جیسے بھی یہ سلسلہ ہے وہ بند ہوا، اور یہ توقع کی جا رہی ہے کہ ان میں سے بہت سارے لوگ جو ہیں وہ ٹریپ ہو گئے ہوں گے، ان کو سراغ لگا لیا گیا ہوگا، اور 1-2 ہمیں گرفتاریوں کی بھی اطلاعات ملی، لیکن جب تک ہمیں ان کی کوئی کنفرمیشن نہیں ملتی اس وقت تک ہم بات نہیں کر سکتے۔ لیکن آج ایک اہم واقعہ جو اب سے کچھ دیر قبل ہوا وہ یہ ہوا کہ وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف صاحب نے ایک طاقتور ترین انویسٹیگیشن کمیٹی قائم کر دی ہے۔ میں اس کو پاکستان کی تاریخ کی جو مختلف کمیٹیاں بنتی رہی ہیں ان میں سے طاقتور ترین کمیٹی اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اس کی سربراہی براہ راست وزیر داخلہ پاکستان رانا ثناء اللہ خان کریں گے، اور اس کمیٹی کے جو اراکین ہیں ان میں آپ اگر دیکھیں تو نظر دوڑائیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ کمیٹی کا معاملہ کتنا سنجیدہ ہے، اور اس میں کتنے اہم لوگ اور کتنے طاقتور لوگ اس میں شامل کیے گئے ہیں۔ اس میں جو امپورٹنٹ ترین جو شخصیت شامل کی گئی ہے وہ ڈی جی آئی ایس آئی جو ہیں وہ اس کے ممبر ہوں گے، ڈی جی انٹیلیجنس بیورو اس کے ممبر ہوں گے، ان کے علاوہ جو ہمارے وزیر قانون ہیں اعظم نذیر تارڑ وہ اس کے ممبر ہوں گے، منسٹر فار کلائمیٹ چینج جو ہیں وہ شیری رحمان صاحبہ وہ اس کی ممبر ہیں، اور امین الحق صاحب اس کے ممبر ہیں، اور سیکرٹری کیبنٹ ڈویژن اس کے ممبر ہوں گے، اور جو ڈائریکٹر جنرل آئی ایس آئی وہ ہیں، اور وہ ڈی جی آئی ایس آئی اپنا کوئی نمائندہ بھی اس میں شامل کر سکتے ہیں اپنی جگہ پہ، اور ٹیکنیکل ایکسپرٹ جو ہیں وہ جو بھی پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی جو ہے پی ٹی اے وہ کوئی نامزد کرے گی ممبر، وہ اس کا ممبر ہوگا، اور ٹیکنیکل ایکسپرٹ نامینیٹڈ بائی ایف آئی اے کا جو ٹیکنیکل ایکسپرٹ بھی اس میں شامل ہوگا، اور ٹیکنیکل ایکسپرٹ نامینیٹڈ بائی آئی ایس آئی وہ بھی اس میں شامل ہوگا، اور سیکرٹری این ٹی آئی ایس بی بھی اس میں شامل ہوں گے۔ یہ جناب نوٹیفیکیشن اب سے کچھ دیر قبل جاری کیا گیا ہے۔ یہ نوٹیفیکیشن جو جاری کیا گیا ہے یہ سینئر جوائنٹ سیکرٹری کیبنٹ ڈویژن ہے تیمور تجمل، ان کی دستخطوں سے جاری کیا گیا، اور اس میں یہ تمام لوگ شامل ہوں گے۔ ابھی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس کمیٹی کا دائرہ اختیار کیا ہوگا۔ سب سے پہلے تو یہ کمیٹی تفتیش کرے گی جو سیکیورٹی بریچ ہوا، ایک بہت ہی سنجیدہ معاملہ ہے۔ وزیر اعظم ہاؤس میں صرف یہ اس قسم کی گفتگو نہیں ہوتی جس قسم کی گفتگو جو ہے وہ آڈیو لیکس میں سامنے آئی ہے، اس میں بہت سارے حساس معاملات ہوتے ہیں، پاکستان کی بہت سارے معاملات پہ جو پالیسی ہوتی ہے وہ وہاں پر بیٹھ کے ڈسکس ہوتی ہے، وزارت داخلہ کی پالیسی ڈسکس ہوتی ہے، وزارت دفاع کی پالیسی ڈسکس ہوتی ہے، بریفنگز ہوتی ہیں بڑی امپورٹنٹ، غیر ملکی وفود کی ملاقاتیں ہوتی ہیں، پاکستان کے مختلف اداروں کے سربراہوں کی ملاقاتیں ہوتی ہیں، کیونکہ وزیر اعظم آفس جو ہے وہ ایک اتنی ہی سینسٹیو جگہ ہے کہ وہ شاید پاکستان
पाकिस्तान का सबसे सिक्योर तरीन मकाम जो होने चाहिए उनमें से एक वो होता है। अगर वहाँ पर सिक्योरिटी नहीं है तो फिर क्या होगा ये कि जो पाकिस्तान के जो दीगर ममालिक से ताल्लुकात हैं वो भी इससे डिस्टर्ब होंगे। जो पाकिस्तान का दौरा करने वाली दीगर शख्सियात हैं, जो दीगर सरबराहान मुमलिकत हैं, सरबराहान हुकूमत हैं, वज़रा हैं, मुख्तलिफ मुल्कों की अफवाज के लोग हैं, यूनाइटेड नेशंस के लोग हैं, वो जब आएंगे तो वो पाकिस्तान के अंदर वज़ीर-ए-आज़म हाउस के अंदर अपने आप को या अपनी गुफ्तगू को सेफ महसूस नहीं करेंगे और वो किसी और जगह पे मिलने पे तरजीह देंगे या फिर मिलेंगे ही नहीं। तो ये एक बहुत अहम मामला था जिसकी वजह से पाकिस्तान को इसका बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता था, जिसकी वजह से ये 12 रुकनी कमेटी तश्कील दी गई। इस कमेटी को जी वक्त दिया गया है 7 दिन का। 7 दिन के अंदर ये अपनी सिफारिशात पेश करेगी और इस जो कमेटी है उसके जो इख्तियारात है वो मैं आपको बताऊं। एक तो ये तफ्तीश करेगी सिक्योरिटी ब्रीच के हवाले से, उसके अलावा ये 7 दिन के अंदर तहकीकात मुकम्मल करके अपनी रिपोर्ट देगी और मौजूदा जो सिस्टम है प्राइम मिनिस्टर हाउस की सिक्योरिटी का उसका मुकम्मल जायज़ा लेगी और वज़ीर-ए-आज़म हाउस में जो सिक्योरिटी प्रोटोकॉल का जायज़ा लेगी, फुल प्रूफ डिजिटल इको सिस्टम का जायज़ा लेगी और उसको यकीनी बनाएगी। फिर ई सेफ्टी निज़ाम का दोबारा जायज़ा लेगी। उसके साथ साथ प्राइम मिनिस्टर हाउस में जो डाटा है मौजूद उसको सेफ बनाने के लिए अपनी सिफारिशात देगी और जो मुख्तलिफ अहम इदारे हैं प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के या प्राइम मिनिस्टर हाउस के अलावा, और जिनमें स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान है, जिसमें SECP है, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान, जिसमें नादरा है, जिसमें FBR है और जो दीगर रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ हैं, उनके हवाले से भी उनका डाटा को सिक्योर करने के लिए, उनकी सिक्योरिटी को यकीनी बनाने के लिए भी ये 15 दिन के अंदर अपनी सिफारिशात देंगे। और उसके अलावा ये जो लीगल फ्रेमवर्क है वो भी ये कमेटी 15 दिन के अंदर देगी, जबकि इस कमेटी को यह भी इख्तियार दिया गया है कि ये किसी भी महकमे से किसी भी टेक्निकल एक्सपर्ट को बतौर रुकन इस कमेटी में ले सकते हैं या उसकी मुआवनत इस कमेटी के लिए ले सकते हैं। और जो रिस्क है इन तमाम पाकिस्तान की अहम तरीन और हसास तरीन जो हुकूमती इदारे हैं उनके अंदर जो रिस्क है मोबाइल फ़ोन्स की वजह से, टैब्स की वजह से, लैपटॉप की वजह से, और इस तमाम रिस्क का जायज़ा लेगी और अपनी सिफारिशात पेश करेगी। ये जो इकदाम हैं इन चीज़ों को वो 15 दिन के अंदर मुकम्मल करेगी। अब देखना यह है कि ये जो कमेटी है ये अपना काम कितने वक्त में मुकम्मल करती है, क्या जो उसको 7 दिन का और 15 दिन का टाइम दिया वो उसमें मुकम्मल कर पाएगी या नहीं कर पाएगी, क्योंकि मामले की हसासियत इस कदर ज़्यादा है जिसकी वजह से हम ये तो रख सकते हैं कि ये कमेटी जो है जब ये अपनी सिफारिशात पेश कर देगी, तमाम जो तफ्तीश मुकम्मल कर लेगी, उसके नतीजे में न सिर्फ ये कि ये जितने इसके जिम्मेदारान हैं वो लोग सामने आ सकेंगे, उनके ऊपर हाथ डाला जा सकेगा, बल्कि वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस को, वज़ीर-ए-आज़म हाउस को और जो दीगर मुख्तलिफ अहम वजारतें हैं और इदारे हैं जिनमें स्टेट बैंक है, FBR जिनके मैंने भी नाम लिया, और इसी तरह जो दीगर रेगुलेटरीज अथॉरिटीज़ हैं, उन तमाम के जो डाटा को सेव किया जा सकेगा, उनकी जो सिस्टम है जहाँ से कोई उनको हैक ना कर सके, उनको रिकॉर्ड ना कर सके, उनकी इस किस्म की लीक्स ना हो सके, क्योंकि ये तो वो लीक्स है ना जो सामने आ गई तो पता चल गया कि एक इतना बड़ा जो सिक्योरिटी का ब्रीच हुआ वो सामने आ गया। अगर ये चीज़ें सामने ना आती और पता नहीं कब से कब तक कितना कुछ किसके पास जा रहा है, ये एक बहुत ज़्यादा संजीदा मामला। और अब राना सनाउल्लाह की सरबराही में ये कमेटी बनी है और जितने इस पाकिस्तान की जो ताकतवर तरीन 2 खुफिया एजेंसियाँ ISI और इंटेलिजेंस ब्यूरो, उसके जो DG हैं वो भी इसके मेंबर हैं। तो हम ये तवक्को कर सकते हैं कि अब ये मामला कि न सिर्फ ये कि किसी मंतकी नतीजे तक पहुंचेगा, बल्कि पाकिस्तान के जितने भी इस किस्म के हसास डाटा है, हसास गुफ्तगू है, उस तमाम सिस्टम को भी सिक्योर बनाया जा सकेगा, क्योंकि जो जदीद दौर का तकाजा है वो यही है। अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।